قد فاعوذ باللہ من الشیطان۔ آج کے درس قرآن حکیم میں نے یہ ذکر کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حلال مال کی تاکید فرمائی ہے، بلکہ آپ قرآن پاک میں غور کریں تو قرآن پاک نے صرف مال کے حلال ہونے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مال کے طیب ہونے کا ذکر بھی کیا ہے۔ حلال کہہ دیا گیا یہ کافی تھا، لیکن باقاعدہ طیب کہا۔ اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ قرآن نے پاکیزہ کھانے کے بعد نیک اعمال کا جو ذکر کیا ہے نا، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ بندے کے اعمال پر لقمے کا بڑا اثر ہوتا ہے، نہیں تو قرآن نیک اعمال کو پاکیزہ کھانے کے ساتھ نہ جوڑتا۔ پاک کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اعمال نیک کرو۔ دوسرا مقام ہے رسولو، میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے حلالً طیبا، حلال بھی کھاؤ اور پاکیزہ بھی کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ کوئی الگ الگ شے ہے؟ آپ اس آیت کے جملے کو سمجھیں۔ ہم نے کاروبار میں دھوکہ نہیں دیا، ہم نے تجارت کو شرعی اصولوں کے مطابق کیا، آنے والا مال حلال ہوگا۔ پھر ہم نے عشر دیا، مال سے زکوٰۃ دی ہے، قربانی دی ہے، صدقہ فطر دیا ہے۔ جب حلال مال سے زکوٰۃ، عشر، قربانی، صدقہ فطر ہم نکالیں گے تب جا کے ہمارا مال طیب بنے گا، حلال ہو گیا، لیکن اسے پاک بھی کرنا، وہ ہوگا زکوٰۃ کے ذریعے۔ اور آپ یہ جملہ یاد رکھیں، مال حلال ہو نا عبادت کو دل کرتا، جب مال طیب ہو نا تو عبادت میں دل لگتا ہے۔ یہ میں پھر بولنے لگا ہوں اور آپ میرے فکرے کو دوبارہ سنیے۔ مال حلال ہو عبادت کرنے کو دل کرتا ہے، مال طیب ہو عبادت میں دل لگتا ہے۔ ہمیں رکھتے یاد نہیں رہتی، جی مجھے وسوسے آ جاتے ہیں، جی میری نماز میں توجہ نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مال زکوٰۃ کے ذریعے، صدقے کے ذریعے پاک نہیں ہوا، اس لیے نماز میں دل نہیں لگتا، اس لیے عبادت میں دل نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں، یہ جو لقمہ حرام ہے، اس دنیا میں ہونے والے گناہ، غیبت ہے، بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، قتل و غارت ہے، اس کے پیچھے سب سے زیادہ کردار
لقمہ حرام کا، اس کے اثرات برے۔ مال حرام میں اللہ نے خیر نہیں رکھی۔ آپ یہ حدیث سن کے حیران ہوں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں نقل فرمائی ہے کہ ایک بندہ سفر کر رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ اب آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ اللہ مسافر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ مسافر ہے، اس کی دعا قبول ہو جانی چاہیے۔ پھر دعا بھی کر رہا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کمائی کا ہے، اس کا پینا حرام کمائی کا ہے، اس کے دیگر معاملات حرام کمائی کے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پہنتے حرام ہو، کھاتے حرام ہو، معاملات حرام کمائی سے کرتے ہو، حرام کا لقمہ کھا کے میرے سامنے یا رب کرتے ہو، میں تمہاری دعا کس طریقے قبول کروں؟ یہ جو ہمیں ایک عارضہ یہ لاحق ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے کہ دعائیں ذخیرہ ہو جاتی ہیں، معاشر کے میدان میں کھل کے سامنے آ جائیں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مال مشکوک ہو گیا، ہمارا لقمہ مشکوک ہو گیا۔ میں کئی بار یہ حدیث پڑھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے اس سے بہتر شاید کوئی شے ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا من اشترى ثوبا بعشرة دراہم، ایک آدمی 10 درہم کا کپڑا لے کے آئے، 10 درہم کا۔ آج کے دور میں 1000 کا، 2000 کا، 5000 کا کپڑا لے کے آئے۔ فیہ درہم من حرام، 10 درہم میں 1 درہم حرام کمائی کا ہو، 5000 میں 1 روپیہ حرام کمائی کا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک 9 درہم حلال کمائی کے 1 درہم حرام کمائی والا کپڑا بندے کے جسم پر رہے گا، اللہ اس بندے کی کوئی ایک عبادت بھی قبول نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں، جانچ کریں کہ ہم اپنے مال کی جانچ پڑتال کتنی کرتے ہیں، ہم اپنے مال کی جانب توجہ کتنی کرتے ہیں۔ کیا تقوی کے ساتھ کاروبار نہیں ہوتا؟ کیا تقوی کے ساتھ تجارت نہیں ہوتی؟ کیا پرہیزگار لوگوں نے کمایا نہیں ہے؟ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک دن اپنی دکان پہ اپنے ملازم کو کہا کہ یہ جو کپڑا ہے نا، اس میں عیب ہے، اور کوئی بھی خریدنے والا خریدنے آئے اسے عیب سے آگاہ کرنا
اور اس کی قیمت اتنی بنتی ہے، لیکن عیب کی وجہ سے قیمت آدھی ہوگی۔ آپ کا مشغلہ تھا پڑھنا پڑھانا، اپنے کام لگ گئے، جب فرصت ملی تو حضرت اپنے کاروبار پہ آئے، دیکھا کہ وہ کپڑا نہیں ہے، فرمایا کیا بنا؟ حضور بک گیا ہے۔ فرمایا تو نے عیب بتایا؟ کہتا ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے قیمت میں کمی کی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ اسے پسند آ گیا۔ میں نے کہا تو اس نے جتنے میں بکنا تھا اس نے لے لیا۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھوڑا لیا، پتہ کیا کہ وہ گیا کدھر ہے، کتنا سفر کر کے اس آدمی کے پیچھے پہنچے، جا کے روکا۔ آپ نے فرمایا تم نے فلاں دکان سے کپڑا لیا؟ جی میں نے لیا۔ میں اس دکان کا مالک ہوں، میرے ملازم نے خطا کی ہے، اس نے کپڑے کا عیب بھی نہیں بتایا اور اس نے کپڑے کی قیمت بھی تمہیں صحیح نہیں بتائی۔ کپڑا کھولو۔ کھولا تو اس میں عیب تھا۔ آپ نے فرمایا تیری مرضی ہے، تو اپنی قیمت لے لے، یہ کپڑا مجھے واپس کر دے۔ تیری مرضی ہے، اگر تو یہ کپڑا رکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کی آدھی قیمت ہے، یہ آدھی قیمت میں تمہیں واپس کروں گا۔ تجارت کرنے والوں نے اس تقوی اور اس طہارت کے ساتھ تجارت کی ہے، اللہ نے ان کا نام کتنا روشن کیا۔ او صدیوں پہلے انہوں نے گھوڑا دوڑا کے اس تاجر، اس خریدار کو روک کے صحیح بات بتائی تھی۔ آج صدیوں بعد ہم اس بندے کے تقوی کا ذکر کر رہے ہیں۔ زمانہ بیت گیا ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، کئی مہینے اور سال بیت گئے ہیں۔ میرے جیسے پتہ نہیں کتنے بندے، پتہ نہیں کتنے ملکوں میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پاکیزہ تجارت کا ذکر کرتے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے مال کمانا منع نہیں ہے۔ میں آپ کو پھر بتاؤں، یہ جو ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے کہ کسی کا مکان عمدہ ہو تو وہ دنیا دار ہے، کسی کے پاس گاڑی عمدہ ہو تو وہ دنیا دار ہے۔ خبردار، یہ غلط بات ہے۔ یہ جاہل صوفیوں کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو مت خراب کرے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، نہ خود کرنا نہ کرنے دینا۔ کوئی دنیا داری یہ نہیں ہے کہ آپ نے مال زیادہ کمایا، اگر آپ نے زیادہ کمائی اور زیادہ پیسے کو دنیا داری کہنا ہے تو پھر آپ اس بندے کو دنیا دار بولیں گے جسے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی تھیں، پھر اس حضرت عثمان کو دنیا دار کہنا پڑے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی جرت کر سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں دنیا دار کون ہے؟ وہ غریب آدمی جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، وہ غریب آدمی جس کے پاس شام کا کھانا نہیں ہے، وہ غریب آدمی جس کے پاس رہنے کے لیے چھپر موجود نہیں ہے، لیکن وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، وہ غریب ہو کر بھی دنیا دار ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ وہ سرمایہ دار آدمی جو عبادت گزار ہے، اپنی زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال سے عشر دیتا ہے، قربانی کے موقع پہ قربانی کرتا، عبادت کے موقع پہ عبادت کرتا ہے،
آپ اس سرمایہ دار کو دنیا دار نہیں کہہ سکتے، نہیں تو حضرت صدیق اکبر سرمایہ دار، حضرت عثمان ذوالنورین سرمایہ دار، پیغمبر کے یاروں میں کئی یار بڑے بڑے مایا ناز تاجر، اچھا کپڑا، رہنے کے لیے اچھی جگہ، اچھی سواری۔ آپ کے دور میں سواری گھوڑا تھا نا، بڑا عمدہ رکھا حضور نے۔ یہ تکبر نہیں ہے، یہ دنیا داری بھی نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں غلط باتیں لوگوں میں پھیلا دی گئی ہیں۔ تو بارکیف میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے مال کی جانچ کریں، کمائیں جتنا کمائیں، لیکن صاحب حق کا حق دیں۔ کھیتی کے موقع پر جو حق و عشر ہے وہ نکالیں۔ اگر مال حلال ہوگا اور آپ اپنی آل اولاد کو لقمہ حلال کھلائیں گے، اس کے اثرات خیر کے ہوں گے۔ وہ اولاد بے ادب نہیں ہوگی، وہ اولاد نافرمان نہیں ہوگی، وہ اولاد گالی گلوچ پہ نہیں اترے گی، وہ اولاد آپ کے گریبان نہیں پکڑے گی۔ لیکن اگر آپ نے لقمے میں احتیاط نہ کی، جو آیا لے لیا، رشوت کی کمائی ہے، تب سود کی کمائی ہے۔ اور دیکھیں، آخری بات کروں میں، دیکھیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں، شراب کے نام بدل دیے گئے ہیں، اب شراب کوئی نہیں کہتا، نام بدل کے وہ مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ اب سود کوئی نہیں کہتا، اس کا نام منافع رکھ دیا گیا ہے۔ ایسے ہی ہے، اب سود نہیں بولتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ سود سے بچنے والا جتنا بھی بچے نا، اس کو بھی دھواں پہنچ کے رہے گا۔ آج یہ ہمیں پہنچ رہا ہے۔ ہم لین دین کے معاملات ایسے الجھا دیے گئے ہیں کہ اب وہ دھواں ہم تک پہنچ رہا ہے، چارہ کار ہی کوئی نہیں اس سے بچ نکلنے کا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے لفظ ذرا دیکھیں، لعن اللہ الربا، سود پر اللہ لعنت کرے، کھانے والے پر بھی اللہ لعنت کرے، کھلانے والے پر بھی اللہ لعنت کرے، کاتبہ لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، شاہدہ گواہی دینے والا، گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ 5 لعنتیں سود پر، کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بینک کی ملازمت کرنا اور اس سے آنے والی آمدن، یہ مال حلال مال نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں گواہ بنو گے تب لعنت ہے، لکھو گے تب لعنت ہے، حفاظت کرو گے تب لعنت ہے۔ یہی ہو گیا نا، کسی کو وہ سود کا نفع نکال کے تھماؤ گے تب لعنت ہے۔ تو آپ دیکھیں، ہمارے ہاں یہ جو بڑھتا نشہ ہے، بڑھتی لڑائیاں جھگڑے ہیں، آئے دن بڑھتی قتل و غارت ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہ غیر سنجیدگی سے کمائی ہوئی ہمارے ابو اجداد کی وہ مالیت اور وہ اکٹھ ہے جو آج نسلوں کی بربادی کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت یہ کریں، انہیں لقمہ حرام سے اور اس کے اثرات سے محفوظ